ہارون صاحب، کراچی کی بارش تباکو نے آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اس پہ آج مزید تفصیل سے بات کریں گے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب لانگ مارچ کے لیے کال دی تھی تو اس وقت موجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بار بار ہر جلسے ہر ریلی کے اندر مریم صاحبہ یہ بات کرتی ہیں کہ عمران خان کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، عمران خان پنجاب کا دشمن ہے۔ دیکھیے وہ صرف یہ نہیں ہے، انہوں نے دہرایا بھی ہے اس کو، صرف ایک جلسے میں نہیں کہا، پھر جنگ میں جا کے بھی یہی کہا۔ وہ نون لیگ پینک کر گئی ہے، نہیں حکومت ہی پینک کر گئی ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں ان کے آ رہا کہ اب کریں کیا۔ یعنی جو ایک حلقے کے ایک معروف چینل نے سروے کیا ہے، پراپر سروے، باقاعدہ سروے کیا ہے۔ ایک تو یہ سروے ہوتا ہے جائیں سڑک پہ لوگوں سے پوچھیں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اگر 7 آدمیوں نے کسی کی حمایت کی ہے اور 12 نے مخالفت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پاپولر ہے۔ وہ تو باقاعدہ جو سروے ہوتا ہے اس میں یہ حساب کتاب ہوتا ہے، آبادیوں کی نوعیت کیا ہے، کچی آبادیاں کتنی ہیں، لوئر مڈل کلاس کتنی ہیں، مڈل کلاس کے کتنی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں، وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو پراپر ایک سروے انہوں نے کیا ہے، تو 54% ووٹ جو ہیں وہ، اس کے بعد انہوں نے دوسرا سروے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ نون لیگ کا حامی چینل ہے اور وہ عمران خان کے خلاف ہیں وہ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ 54% اس سروے کا نتیجہ یہ ہے، ایک حلقے کا عمران خان کے ووٹ ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، اور 36% ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا فرق ہے نون لیگ کے، اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ اپنا 18% کا کیا کریں گے وہ علاج۔ 18% اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو کوئی انسینٹیو دیں، کوئی دھاندلی کریں، کوئی چکر چلائیں، کتنا چکر چلا لیں گے؟ 5 حکومتوں کی کیپیسٹی بہت کم ہو گئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ 3-4% مینوپولیٹ کر لیں گے، 1-2% خرید لیں گے، کیونکہ وہ اب کوئی 1000-2000 میں تھوڑی ووٹ دے گا، 1000-2000 روپے دیں گے، وہ جیب میں ڈالے گا اور ووٹ اپنی مرضی سے دے گا۔ صحیح۔ اور بارسوخ لوگ کتنے اثر انداز ہو جائیں گے جب ایک ویو چل پڑی ہو۔ ابھی حبیب اکرم صاحب سے بات کریں گے، ان کو دیکھیں تو ہارون صاحب، حبیب اکرم صاحب میں شامل، اور جو سب سے زیادہ تجربہ ان کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے 4 تو وزیر مستعفی ہو گئے کمپین چلانے کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ 1-2 اور ہو جائیں گے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کر دیں گے، پھر بعد میں پھر بڑھا دیں گے الیکشن کے بعد۔ اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا، باقی سب کو نظر آ رہا ہے، باقی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بھائی اگر 4 حلقوں میں لاہور میں الیکشن ہو رہے ہیں تو بجلی تو ان 4 حلقوں کو دے رہے ہیں، باقیوں پہ ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، تو انہیں کس بات کی سزا ہے؟ وہ پینک کر گئے ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں رہا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ یعنی کتنی سیٹیں جیتتی ہے یہ تو کوئی بہت اچھے بڑے ادارے نے پراپر سروے کیا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اکثریت تو واضح وہ حاصل کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 14, 15, 16 سیٹیں وہ لے سکتے ہیں اگر دھاندلی نہ ہو، اور دھاندلی جو ہے میرا نہیں خیال کوئی زیادہ دھاندلی ہو، اور اگر ہوئی تو اس کے نتائج تو بہت تباہ کن ہوں گے۔ صحیح ہے۔ پنجاب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے، اس کے سندھ میں اثرات ہوں گے، کراچی میں خاص طور پہ ہوں گے، پختونخوا میں ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے، اس کے اپنے جنوبی پنجاب میں اثرات ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو الگ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کو ساری پارٹیاں مان چکی ہیں، وہ الگ صوبہ بنے گا ظاہر ہے، تو وہاں تو وہ یہ اصل میں دراصل یہ اپنے آپ کو سینٹرل پنجاب تک محدود کر لیں گے، شمالی پنجاب تو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جا چکا، تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ یہ 88 میں نعرہ لگایا تھا نواز شریف صاحب نے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ کوئی داغ نہیں لگا تھا پنجاب کی پگڑی پہ، کیا تھا، پنجاب کی اکثریت ہے، اور پنجاب کا کیا، فوج میں حصہ زیادہ ہے، نوکریوں میں زیادہ ہے، پنجاب خوشحال زیادہ ہے، اور اس کی زرعی زمینیں زیادہ زرخیز ہیں، انڈسٹری زیادہ، کراچی کے بات تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہی ہے، اور کراچی کے انڈسٹریلسٹ پہ جو پریشر ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، وہاں تو بڑے خراب صورتحال سے وہ گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ عمران خان پورے ملک کی بات کریں، ان کا خاندان پنجاب میں ہے صدیوں سے، جتنا یعنی معلوم تاریخ ہے، ان کے جد امجد جو ہیں وہ ملتان کے گورنر رہے ہیں شیر شاہ سوری کے زمانے میں، اور ان کا خاندان لاہور میں سے تعلق ہے، میاں والی سے ہے،
اور ننیال کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پنجاب سے ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، وہ برکی ہیں، یہ نیازی ہیں، یہ ننیال برکی ہے، اور جو والد ان کے تھے وہ تو میاں ولی سے ان کا تعلق تھا، بعد میں وہ لاہور میں رہے، اور وہ پنجاب سے وہ یعنی پنجاب کے خلاف کیوں ہوں گے عمران خان صاحب؟ وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان لوگوں کو، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن پنجاب کی کوئی مذمت یا مخالفت تو انہوں نے کبھی کرتے دیکھا نہیں انہیں. صحیح بات ہے. ہارون صاحب، آپ سروس کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے حبیب اکرم صاحب کا بھی نام لیا. حبیب اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف کالم نگار ہیں، اور سروس کے حوالے سے بڑا معتبر نام حبیب اکرم صاحب کا سامنے آتا ہے کہ لیا جاتا ہے کہ ان کے سروے بڑے معتبر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ حبیب اکرم صاحب پروگرام مقابل میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب، آپ مزید سوال کر سکتے ہیں حبیب اکرم صاحب سے سروس کے حوالے سے. باجی، حبیب اکرم صاحب سے بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ کتنے حلقوں میں گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ ہارون صاحب، جہاں تک یہ تعلق ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے مختلف جگہوں پہ، تو یہ بات اپنی جگہ اب تقریباً ایک حقیقت کے قریب ہی پہنچ چکی ہے، جس کا آخری نتیجہ ظاہر ہے 17 جولائی کو آنا ہے. تو اگر مظفر گڑھ کی بات کر لیں تو مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف مضبوط دکھائی دیتی ہے. خوشاب میں اگرچہ کچھ باہمی لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی امیدواروں کے درمیان، اگر وہ طے ہو جاتی ہے، اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی لاہور میں، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس حوالے سے کوشش کریں گے، تو وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبلی جیت سکتی ہے. لاہور میں کم از کم 3 سیٹیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بالکل کمفرٹیبل ہے. اسی طرح جھنگ کے اندر جو امپورٹنٹ جو برادریاں اور پھر جو وہاں پہ شیخ وقاص اکرم ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں آ گئے ہیں. تو گویا آپ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے، نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ اس کے ساتھ حلقوں کے اندر جو جوڑ توڑ ہوتی ہے اس میں بھی. تو اب پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سیفلی، یعنی اگر بہت ہی آرام سے کوئی بڑی غلطی کیے بغیر تو یہ 13 سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ بات 15 اور 16 تک پہنچ سکتی ہے. لیکن بہرحال اب اس میں تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے دن یہ اپنے ووٹر کو کیسے لے کے آئے گی پولنگ اسٹیشن تک. اور پولنگ اسٹیشن پر جو ہونے والے جھگڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یوزل طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کے ووٹ زیادہ ہوں وہاں پہ جھگڑا ڈال دیا جائے. اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار کہتے تو رہے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے کریں گے، ہم وہاں پہ 10 بندے ہوں گے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، لیکن یوزلی یہ کہتے 2018 میں بھی تھے، درمیان میں بھی کہتے رہے، اس سے پہلے بھی کہتے رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ زیادہ جانتے ہیں، میرا تاثر یہ ہے کہ اس دفعہ بہت محنت کی ہے، اور دونوں نے کی ہے، صرف عمران خان صاحب نے نہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس میں ان کی اپنے کارناموں کا شاید اتنا دخل نہیں ہے جتنا مہنگائی کا دخل ہے. بہت غیر معمولی مہنگائی ہوئی ہے، اور بدامنی تو ہے ہی ظاہر ہے. وہ تو پاکستان میں کبھی پوری طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں تھی، اب اور بھی خراب ہے بے یقینی کی وجہ سے، اور بہت سارے فریق ہیں، انہیں خوش رکھنا پڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں، میرا تاثر یہ ہے کہ اس دفعہ محنت کی ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے. میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، آپ حلقوں میں گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاندلی روکنے کے لیے انتظامات انہوں نے کیے ہوں گے. 2 گھنٹے روزانہ میٹنگ تو وہ کرتے ہیں اس موضوع پر. جی، آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ بندوبست کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا؟ دھاندلی جو انہوں نے کی ہے، دھاندلی کو روکنے کی جو کوشش وہ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی نوعیت دراصل عملی سے زیادہ قولی ہے. یعنی وہ گفتگو میں بار بار دھاندلی کا ذکر کر کے انہوں نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ کوئی معمولی سا واقعہ بھی ان کے دھاندلی کے نیریٹو کو درست ثابت کر دے گا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے دشمن کو، یعنی اپنے مخالفین کو ہی انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے، اور گویا ایک دیوار کھڑی کر لی ہے دھاندلی کے درمیان اور الیکشن کے درمیان. تو ایک تو یہ نیریٹو کا حصہ ہے. جہاں تک عملی سطح پر بات ہے تو عملی سطح پر ان کے کچھ کینڈیڈیٹ تو بہت ہی مؤثر ہیں جو الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور الیکشن کا حصہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے.